السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اسلامیات میں ہم باب چہارم پڑھ رہے تھے، جس میں ہمارا سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت یہ چل رہا تھا۔ تو اس سبق کی ایکسرسائز میں سے ہم کوسچن نمبر 1 کے جز نمبر 1 اور 2 پڑھ چکے تھے۔ آج ہم جز نمبر 3 پڑھیں گے، لیکن جز نمبر 3 پڑھنے سے پہلے آج کے لیکچر میں شامل دوسری چیزیں دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے سورۃ الماعون، اور سورۃ الماعون کی تو اب یہ سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تو آج کے لیکچر میں آپ کی آخری 3 آیات ہیں، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ اب اس کے بعد آج کے لیکچر میں آپ کی جو دعا شامل ہے وہ ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ تو وہ لکھی ہوئی ہے جی، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اے اللہ میں آپ سے داخل ہونے کی بلائی اور نکلنے کی بلائی مانگتا ہوں، مطلب گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بلائی مانگتا ہوں۔ اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام سے ہم نکلے، اور اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے بھروسہ کیا۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اس کے بعد عربی کے گرامر کے سوالات میں سے 2 سوال شامل ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، یا تشدید والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی، 3 دندان والی شکل، یہ سامنے شکل بھی بنا دی ہے۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جن حروف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تو 3 دندوں والی جو شکل ہوگی اسے تشدید، اور جس حرف کے اوپر وہ علامت ہوگی اسے مشدد کہیں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ تو غنہ کہتے ہیں جی، آواز کو اگر ہم ناک میں لے جائیں اور وہاں پہ ناک میں آواز رکھتے ہوئے کسی حرف کو ادا کریں تو اس کو غنہ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تو یہ عربی گرامر کے 2 سوالات شامل ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی ہماری ٹیکسٹ بک کی طرف۔ تو اس میں سوال نمبر 1 کا جز نمبر 3 ہم نے پڑھنا تھا، تو وہ ہے جی، بخل کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو اس سوال کا جواب آپ کے یہاں پیج نمبر 57 پہ موجود ہے، یہ میں نے آپ کو مارک کر دی ہے۔ تو اس سوال کے اندر آپ کو 2 چیزیں پتہ چلیں گی، ایک تو بخل اور دوسرا بخیل۔ تو آپ جیسا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سخاوت کہتے ہیں اپنے مال میں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا، اس کو تو سخاوت کہتے ہیں۔ اب اس کے بالکل جو اپوزٹ، جو متضاد چیز ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ مطلب اپنے مال میں سے نہ تو غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں کی ضروریات پوری کرنا، اور نہ ہی اپنی ضروریات کو پوری کرنا۔ تو یہ تو ہو گیا بخل۔ اب جو یہ ایسا عمل کرتا ہے اس کو بخیل کہتے ہیں، اور بخیل کو کنجوس بھی کہتے ہیں۔ بخیل کی
جو عادت ہوتی ہے وہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، نہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے نہ لوگوں کی کرتا ہے، اس کو مال کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے مال کے کم ہونے کی بھی فکر بہت ہوتی ہے، وہ جائز اپنی ضروریات بھی اپنے مال میں سے پوری نہیں کرتا، تو مال بجائے اس کے کہ اس کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنے، اس کے لیے تنگی اور پریشانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ اور بخیل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا اور کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا، یہ بخیل کی حالت ہے جی۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ بخل، یہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، سخاوت کا متضاد بخل ہے، بخل ایک بری عادت ہے، بخل کرنے والے کو بخیل بھی کہا جاتا ہے اور کنجوس بھی۔ کنجوس بھی، بخیل اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اپنے اس مال سے کسی غریب، محتاج یا ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا۔ بخیل انسان کو اپنا مال اپنی جان اور اہل خانہ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، یہ اس کی روش ہے، اور مال جمع کرنے کے چکروں میں وہ اپنا مال ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ بخیل مال و دولت ہونے کے باوجود بھی تنگی میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کو ہر وقت مال کے خرچ اور کم ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے۔ بخیل کا مال اس کے لیے آرام و راحت کی جگہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو مال جس کے پاس ہو اس کو تو سکون ملنا چاہیے، لیکن بخیل اس سکون کی جگہ پر پریشانی کو اپنا مقدر بناتا ہے۔ بخیل کو کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی لوگوں میں کوئی عزت ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا لیسن، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو جو آج آپ نے پڑھا ہے وہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بخیل نہیں بننا چاہیے، ہمیں بخیل والی عادات کو نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں فضول خرچی کی طرف بھی نہیں جانا اور ہمیں بخیل والی عادات کو بھی نہیں اپنانا۔ فضول خرچی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہم خرچ نہیں کریں گے، اور جہاں پہ جائز ضروریات ہیں وہاں پہ ہم دل کھول کر خرچ کریں گے۔ تو یہ ہمیں آج کے لیسن سے سبق ملتا ہے، تو ہمیں اس کو بھی اپنانا ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا لیسن ہوا، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔